اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا 12th کا اردو کا کلاس ہے جس میں آج ہم سبق گزرا ہوا زمانہ کا خلاصہ پڑھیں گے. سبق گزرا ہوا زمانہ جو ہے سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے، اور اس میں سر سید احمد خان کا پیغام ہم تک کیا وہ پہنچانا چاہتے ہیں اس سبق کے ذریعے. آئیے شروع کرتے ہیں. سر سید احمد خان ایک مصلح قوم رہے ہیں، یعنی کہ ایک قوم کی طرح مصلح قوم رہے ہیں. سماجی اصلاح ان کی زندگی کا مقصد رہا. مضمون گزرا ہوا زمانہ میں بھی ان کا اصلاحی رنگ صاف نظر آتا ہے، یعنی کہ قوم کی اصلاح، قوم کی پرکھ، قوم کو یکجا کرنے کا کام کرتے تھے، اور اس عنوان میں بھی ان کا یہ رنگ صاف نظر آتا ہے. جس میں ان کا اصلاحی رنگ صاف نظر آتا ہے تمثیلی انداز میں، یعنی کہ تمثیل مثال کو کہتے ہیں. ایک مثال دے کر انہوں نے یہ سبق ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک بوڑھا جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے، ایک بچہ جو خواب دیکھتا ہے اپنی زندگی کے تینوں ادوار کو دیکھتا ہے. تمثیلی انداز میں ایک لڑکے کے خواب کو بیان کرنے میں دراصل ان کا مقصد یہی ہے اور پیغام ہے کہ وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہت عظیم نعمت ہے، یعنی کہ وقت کی انسان کو قدر ہونی چاہیے. وقت کا اچھا اور صحیح استعمال ہی دانشمندی ہے، کیونکہ وقت ایک ایسی شے ہے جو ہاتھ سے نکل جانے کے بعد واپس نہیں آتا. یعنی کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جب یہ نکل جائے تو یہ گزرا ہوا وقت پھر واپس نہیں آتا. سر سید احمد خان چاہتے ہیں کہ وطن میں رہنے والے لوگ ہمیشہ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں پیش رہیں. یعنی کہ آگے رہیں، یعنی کہ نیک کام کرنے میں وہ آگے رہیں. لوگوں کے نیک اعمال کسی ذاتی غرض یا مقصد کی تکمیل کے لیے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہر وقت قوم کی ترقی اور بہبودی کے لیے عملاً کوشش کرنی چاہیے. انسان کو جو بھی کام کرنا ہو نیکی کا، بھلائی کا، وہ اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بہبودی کے لیے ہونا چاہیے. اگر انسان وقت سے پہلے راہ راست پر آ کر خدا کو پہچاننا، خدا پرستی، قومی بھلائی اور انسان پروری کے لیے عملاً تیار نہیں ہوتا تو اس کا انجام بھی اسی بوڑھے کی طرح ہوگا جو زندگی کے آخری دنوں میں اپنے گزرے ہوئے وقت پر پشیمان ہو کر افسوس کرتے ہوئے چیخنے اور چلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی کہ انسان جب ہاتھ سے وقت نکل جاتا ہے تو انسان چیختا چلاتا رہتا ہے، ہاتھ ملتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کچھ آتا نہیں ہے. لہٰذا ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے. اور سوائے شرمندگی کے اس کو اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. سبق گزرا ہوا زمانہ کا مرکزی کردار بوڑھا اپنے ماضی پر افسوس کرتے ہوئے اپنے لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے کو یاد کر رہا ہے. اسے اپنا لڑکپن یاد آتا ہے جب وہ روپیہ پیسوں کے بجائے مٹھائیاں پسند کرتا تھا. گھر کے سارے افراد اس سے پیار کرتے تھے. اسے اسکول جانا، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا کودنا یاد آتا ہے اور افسوس کرتے ہوئے وہ چلانے لگتا ہے. جوانی میں تکبر کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا ہوا تھا کہ ماں باپ کی نصیحت، نیکی اور خدا پرستی کی باتیں بھی اسے متاثر نہیں کرتی تھی. جوانی میں ایک خون گرم ہوتا تھا اور یہ اس کو کسی کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا تھا، اور اس دور کی یاد کر کے وہ تعسف کی آگ میں جلنے لگتا، افسوس کرنے لگتا ہے. اور ادھیڑ پن میں اس نے بہت سے نیک اعمال کیے تھے. اس دور میں وہ خدا کی عبادت اور دوسرے ضروری فرائض بھی انجام دیتا تھا. محتاجوں اور ناداروں کی امداد بھی کی تھی. مسجدیں بھی تعمیر کروائی تھی. لوگوں کے آرام و آسائش کے لیے کنویں بھی بطور صدقہ جاریہ کے بنوائے تھے. خدا کے نیک بندوں کی خدمت بھی کی تھی، لیکن اس کے سارے اعمال ذاتی اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے تھے. یعنی کہ بڑھاپے میں اب تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتا، دوسروں سے کام کرواتا تھا. مسجدیں بھی بنوائی، راستے بھی بنوائے، کنویں بھی کھدوائے، لیکن یہ سب کام اس لیے تھے تاکہ لوگ مجھے بڑا انسان کہیں، تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا نیک ہے. گویا یہ ذاتی غرض کو پورا کرنے کے لیے تھے، خدا کی خوشنودی کے لیے نہیں تھے، جن سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا. الغرض بوڑھا تینوں ادوار کو گزار چکا تھا. زندگی کے تینوں دور اس کے گزر چکے تھے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، مگر سوائے شرمندگی اور افسوس کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اس لیے وہ پریشانی کے عالم میں چیخنے چلانے لگتا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا آپ کے سبق گزرا ہوا زمانہ کا خلاصہ.